الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. آج کی نشست میں انشاءاللہ 17ویں پارے سے اہم تفسیری نکات اور خلاصہ پارہ کا آغاز ہوگا. پیچھے جو سورت گزری جس کے متعلق اہم باتیں آئی تھی، سورہ طٰہٰ اس سے پچھلی سورت تھی، اس میں یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا. سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بات آئی، یہ آیت ذکر ہوئی، لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس، اس کے پاس جا کے اللہ کی توحید کا اعلان کرو. اب سورہ انبیاء میں یہ بتایا کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ جتنے بھی نبی تھے، سورہ انبیاء تمام کے تمام انبیاء انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. نہ کسی نبی نہ ولی کسی کی نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو. اب اس کے اندر جو دعویٰ، جو مرکزی بات، جو اہم مضمون ہے وہ سورت کے شروع میں اللہ نے ذکر کیا. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر بات کو جاننے والی ذات ہے. اب اس میں اللہ نے پھر اس صورت میں آگے دلائل ذکر کیے، اس کے اوپر دلائل اللہ نے قائم فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ سورت کے شروع میں یہ بتلایا گیا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی انہوں نے کہ حساب کا وقت قریب آیا لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے، پھر اوپر سے باتیں کرتے اور کہتے
یہ اپنی طرف سے گھڑ لاتا ہے، یہ کلام شاعرانہ کلام ہے، الیاذ باللہ ایسی باتیں انہوں نے کی۔ اللہ نے آگے بھی چند صورتوں میں ان کے جوابات ذکر کیے، پھر اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ تمہارے خیال کے مطابق جس طرح تم کہتے ہو اتنے معبود ہیں، فلانا بھی معبود، فلانا بھی، اگر زیادہ الہ ہوتے تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے دنیا میں فساد ہوتا۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو فساد ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک بڑا ہو تو گھر صحیح رہتا ہے، کئی بڑے بن جائیں تو لڑائی ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرشتوں کی اولاد ہے، فرشتے یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ کئی مرتبہ یہ بات ادھر اس سورہ انبیاء میں بھی اللہ نے ذکر کی۔ اللہ نے فرمایا وہ فرشتے وہ ایسی جماعت ہے، اللہ نے ان کی خصوصیتوں کا تذکرہ کیا۔ وہ فرشتے اللہ کے سامنے نہ بولتے ہیں، وہ فرشتے ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی حیت سے لرزہ رہتے ہیں، وہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہ کیسے تم کہتے ہو کہ وہ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر شریک سے پاک ہے۔ پھر فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول، اسی طرح جتنے انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ان کی کئی ساری خصوصیتیں بیان کی۔ دیکھو اس پیغمبر سے پہلے جتنے نبی آئے سب نے یہی کہا اللہ ایک ہے، اسی کی دعائیاں دو، وہی مشکل کشا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول ہیں سب کیا تھے؟ بشر تھے۔ یہ بھی بتلاؤ ان کو وہ سب بشر تھے۔ ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کھاتے تھے، پیتے تھے، ہاں جی، شادیاں کرتے تھے، ازواج و ذریہ۔ آگے فرمایا ما جعلنا لرسل من قبلک الخلد، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، کوئی بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ہم آپ کو دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا نہیں مانتے ہو، اگر عذاب آ گیا تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ پھر اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا؟ پھر اللہ نے اس صورت میں آگے چل کے دلائل ما خلقنا السماء والارض وله من في السماوات والارض اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اسی طرح تم نے نہیں دیکھا زمین میں جو مخلوق ہے، آسمان میں جو مخلوق ہے، وہ سارے کے سارے اللہ ہی کے مطیع ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اگر تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ ہم تو دلائل دے رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ سب انبیاء یہ مسئلہ سمجھاتے رہے، پھر اللہ نے تسلیاں دی اپنے پیارے پیغمبر کو، آپ کام کرتے رہے، جو نہیں مانے گا ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر اسی طرح دلائل نقلیہ واقعات انبیاء کے وہ اللہ نے پھر اس صورت میں آگے چل کے قائم فرمائے، اور اس میں اللہ نے جمع کے سیگے وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے کیا، یہ ہمارے ہی کام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، آگے ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کو نبوتوں سے نوازنا، فضیلتوں سے نوازنا، یہ ہمارا کام ہی تھا، تو تم نے حکم بھی میرا ہی ماننا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام وہ لوگ میلے پہ چلے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبود خانے میں اندر داخل ہو کر وہ کلاڑے کے ذریعے ان کے بتوں کو پاش کر دیا، تہس نیس کر دیا ان کے جو معبود تھے۔ عجیب اللہ تھے، ایک بندہ کلاڑا لے کے معبود کو مار رہا ہے، معبود آگے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ انہیں بتلانا بھی تھا کہ جو تمہارے جو باطل معبود ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ داخل ہوئے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. کہنے لگے یہ کس کا کام ہے؟ تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ ہم سنتے رہتے ہیں اس کا ہر وقت یہی کام ہے توحید. ہاں ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ثابت قدمی, استقامت, اور اللہ ہماری مدد فرمائے. ہر قسم کی پریشانی, فتنے, حاسدین کے حسد, شریروں کی شرارت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں وہ ایک نوجوان ہے, پیچھا انہوں نے نہیں چھوڑا. کوئی اگر آج بھی اگر کہے نا کہ اللہ کی توحید, اللہ کا قرآن, تو کہا جاتا ہے وہ ایک ہے وہاں بھی اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے, بس یہی ہر وقت لگا رہتا ہے. ہاں اس کو چھوڑو. انہوں نے بھی کہا اس کا ایک بندہ ہے وہ بھی یہی بس. تو اللہ نے فرمایا وہ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو نا یہ جو بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے, ہاں صرف ایک بڑا جو تھا نا وہ بڑا بت پیران پیر سب سے بڑا جو تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا کلاڑا, باقی سب کو تہس نہس کر دیا. انہوں نے کہا یہ جس کے کندھے پہ اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا اگر یہ بولتے ہوتے تو ہم تم سے پوچھتے. سمجھ ان کی بھی آ گئی, لیکن پھر اب جب دلائل سامنے آ جاتے ہیں تو پھر مشرک طاقت کا اندر, پھر جو مخالف ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں طاقت کو سامنے لاتا ہے, پھر دلائل نہیں اس کے پاس ہوتے ہیں. جب پھر ان کے لیے آگ جلائی گئی, جب آگ میں ان کو ڈالا گیا اللہ نے اس آگ کو اپنے خلیل ابراہیم کے لیے گلے گلزار بنا دیا. ہاں نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم, درمیانہ. ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے VIP کمرے میں. ہاں اللہ نے اس طرح ماحول بنا دیا. اب اس کے بعد اللہ پاک نے پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان کے پاس فرشتے آئے پھر جنہوں نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہی, جو نوجوانوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے, ہاں انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ہلاک کر دیا. نوح علیہ السلام کا ذکر آگے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد اپنے ہاتھوں سے زرے بناتے تھے. ہاں جی ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, دیکھو پتہ چل گیا پیغمبر بھی کام کرتے تھے. کام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, وہ کام کرتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے کیا کی, پرندوں کو ان کی بولیاں سکھا دی. ہاں جی پرندوں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سکھا دی. سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا. ہاں اس کے باوجود پھر بھی دیکھو ایوب علیہ السلام کو دیکھو کتنی پریشانی آئی, پورے جسم پہ دانے ہی دانے. قوم نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا, بالکل ایک کونے پہ ڈال دیا. پیغمبر وقت کا حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, اتنے سارے اندھیرے. حضرت زکریا علیہ السلام ہاں بڑھاپے میں بیٹا مانگ رہے ہیں. حضرت بی بی مریم ہاں جی بغیر باپ کے بیٹا اللہ نے انہیں عطا کر دیا. یہ سارے کے سارے واقعات حضرت یونس علیہ السلام کا پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ سب یہی بتلاتا ہے کہ یہ سارے انبیاء ہمیں ہی پکارتے تھے. یہ سارے انبیاء ہمیں ہی پکارتے تھے اور نیکی کے کاموں میں دوڑا کرتے تھے, مسابقت کرتے تھے. سورت کے آخر میں فرمایا تم بھی نیکی کے کاموں میں دوڑو. قیامت کا دن جب قریب ہوگا یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے, وہ آئیں گے, پھر قیامت کی ہولناکیاں پھر شروع ہو جائیں گی. یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیج دیا. سورج اگر طلوع
ہو جائے ہم اپنی کھڑکیاں بند کر لیں, روشن دان بند کر دیں, میرے گھر میں کمرے میں روشنی نہ آئے. سورج تو طلوع ہو گیا ہے نا, سورج کی اس میں کیا قصور ہے؟ کھڑکیاں میں نے بند کی ہیں, میرا پیغمبر آ چکا ہے, اب روشنی نہیں لیتے ہو تو یہ تمہارا قصور ہے, ہمارا کوئی اس میں. میرا پیغمبر تو رحمت ہے ہر پورے جہان والوں کے لیے. اب روشنی لے لو, اس روشنی کو لوگے تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے. آگے سورہ حج وہ شروع ہوتی ہے آج انشاءاللہ. چونکہ دن کم رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ 20ویں پارے تک اپنی تفسیر اس خلاصے کو پہنچانا ہے انشاءاللہ. اللہ کریم ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر ترجمہ, تفسیر اور حدیث کا درس اور قرآن و سنت شریعت کو اللہ سمجھ کر پھر ہمیں لوگوں کو سمجھانے والا بنائے. سورہ حج آگے اللہ فرماتے سورہ انبیاء جو بھی گزری اس میں بتایا کہ تمام انبیاء انہوں نے اللہ کو پکارا, انہوں نے اللہ ہی سے مانگا. ہاں, اس سے پتہ چلا اللہ ہی متصرف ہے. اب سورہ حج میں بتلایا دیکھو تمہیں پتہ چل گیا ہے نا, معبود اللہ ہے, متصرف اللہ ہے, سب نے اللہ کو, تم بھی اللہ سے مانگو, اللہ ہی سے سوال کرو, ہر پریشانی میں اللہ ہی سے مانگو. اب سورہ حج میں فرمایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. ہاں, اب حج کے اندر جو قربانی ہوگی, حج کے اندر جو افعال کیے جائیں گے, یا اگر نظر ہے یا نذور ہے, کچھ بھی ہوگا تو وہ بھی ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. حج وغیرہ بھی ہم نے کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. ہاں جی, سورہ انبیاء میں اللہ نے نفی شرک تصرف اس کی اللہ نے وہاں پہ بیان فرمایا. اب یہاں پہ نفی شرک فعلی اس حج سورہ حج میں اس کا بیان ہوگا. شروع میں اللہ نے ڈرایا, سورہ حج کے شروع میں اللہ نے دنیا والوں کو ڈرایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے, ڈرو, اس دن سے ڈرو. اللہ نے ڈرایا تاکہ لوگ آ جائیں دین کی طرف. اللہ ڈرا رہے ہیں لیکن پھر بھی بعض سرکش ایسے ہیں من یجادل فی اللہ, وہ پھر بھی نہیں ڈرتے, وہ پھر بھی اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے, وہ لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. یا انسان تجھے کیا ہو گیا, ہم نے تجھے کس طرح پیدا کیا. اللہ نے انسان کی تخلیق کا تفصیل سے تذکرہ کیا. سورہ حج کے شروع میں ہم نے تجھے ایک آب سے پیدا کیا, ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا. ہاں, پھر تجھ کے بعد اس کے بعد خون, لوتھڑا, گوشت, ہڈیاں, یہ سارا کا سارا نظام. پھر اس کے بعد ہاں تیری جوانی, پھر تیرا بڑھاپا, یہ سارے کے سارے نظام. پھر دوبارہ تیرا بڑھاپا آ جائے گا, پھر تو دنیا سے چلا جائے گا. یہ سارا کچھ کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے. لیکن پھر تم پھر بھی نہیں مانتے. اللہ نے اس صورت میں قیامت کا تذکرہ کیا, حج کا تذکرہ کیا, جہاد کا تذکرہ کیا. ہاں, فرمایا وہ قیامت اتنی ہولناک ہوگی, دودھ پیتے بچے کو بھی ماں بھول جائے گی کہ میں دودھ پلا رہی ہوں. حمل والی عورت اپنا حمل ساکت کر دے گی. وہ اتنی ہولناک قیامت کا وہ عالم ہوگا. ہاں, یہ ساری زمین جو ہے یہ ویران ہو جائے گی. ہاں, اس دن سے ڈرو, اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو. پھر بھی لڑتے ہو, اب اتنا بڑا عذاب آ گیا, پھر بھی نمازوں کی پابندیاں نہیں. کہتے ہیں جی مساجد کو یہ کر دیا, جی مساجد کو حکومت نے وہ کر دیا. میں یہ سوچوں میں نے کون سی نماز کی پابندی, میں تو خوش ہوتا ہوں کہ جی گھروں میں نماز مل جائے. اپنے ایمان کو بلند کرو. جس دن ہمارا ایمان بلند ہو گیا کوئی ہمیں مسجد میں جانے سے نہیں روکے گا. مسجدوں کو تو ہم نے استعمال کیا دوسرے پروپیگنڈوں کے لیے. اگر مسجدوں کو ہم استعمال کریں اللہ کی توحید کے احیاء کے لیے, مسجدوں کو اگر ہم استعمال کریں ہم اللہ کے ذکر کو بلند کریں گے. جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر
اگر ہم جس طرح دنیا جس طرح ہم سے قرآن چاہتا ہے، اللہ اس کا پیغمبر چاہتا ہے فجر کی جماعت بھی ایسی ہو جائے، سب سوئے ہوتے ہیں سحری کھا کے دب کے ہیں اور بات کرتے ہیں حکومت حکومت حکومت، کچھ بھی نہیں، اپنا ایمان کمزور ہے۔ جس دن یہ اتنے جو مسلمان کروڑوں کے حساب سے یہ اگر نکل آئے فجر کی نماز میں، رمضان نہیں اس کے علاوہ بھی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے ان کو، کون عوام کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایمان ہمارا کمزور ہے، بات کرتے ہیں ان کے اوپر، اس نے ہمیں یہ نہیں دیا، اس نے ہمیں وہ نہیں دیا، اس نے ہمیں یہ نہیں دیا، اس نے آٹا نہیں دیا، اس نے یہ نہیں دیا۔ ہم نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی، روزے کھلے عام ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک کے اوپر ایمان یقین ہو، میرا بھی ہو، آپ کا بھی، نمازوں کی پابندی، ہر کوئی نکلے اپنے گھر سے جن چیزوں کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، پھر دیکھیں مسجدیں بھری ہوں، جب ہزاروں کا مجمع ہوگا تو پھر خود ہی کفر مرعوب ہو جائے گا۔ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، ہمارا دل ایسا ہوگا، بس یہ اصل وجہ ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے، بات کرتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قیامت کا اتنا ہولناکی کا منظر ہے، جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہے، دلائل موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے بشارتیں دی، جنہوں نے مان لیا ان کے لیے جنت ہے۔ پھر آگے اللہ نے سمجھایا دلیل دے کر زمین و آسمان کی ایک ایک چیز، اور جو آیت سجدہ بھی ہے سورہ حج کے اندر، اس میں یہ بتلایا ہر ایک چیز اللہ ہی کی فرما بردار ہے۔ ہاں پھر آگے پھر وہ جو میں نے بتلایا تھا، اللہ نے نفی شرک فعلی کا بیان کیا ہے۔ ہاں اب اللہ نے بتلا دیا جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، ہاں جی جو اللہ نے حرام نہیں کیا تم نے بھی اس کو حرام نہیں سمجھنا ہے۔ جو اللہ کی نظر ہے، جو اللہ کے نام پہ نظر وہ دی جائے گی، جو غیر اللہ کی نظر ہوگی وہ حرام ہوگی۔ نظر جب بھی دینی ہے اللہ کے نام کی دینی ہے۔ پھر آگے بتلایا شرک بھی جس طرح گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی، چاہے والد ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، تم کبھی بھی جھوٹی گواہی نہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ہم نے ان کو حکم دیا میرے گھر کو شرک سے پاک کرو، ہاں جی میرے گھر میں اعلان کرو لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب گھر پاک ہوگا، ظاہری طور پہ بھی پاک، باطنی طور پہ بھی پاک، تو لوگوں کو مزہ بھی آئے گا۔ اب یہ صدیقی ہے، یہ صاف ہو، اسی طرح یہاں کے جو رہنے والے ان کا باطن بھی پاک ہو، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے انوارات مزید ہوں گے۔ تو فرمایا میرے گھر کو پاک کرو تاکہ لوگ آ جائیں۔ پھر یاد رکھنا حالات احرام کے اندر، حدود حرم کے اندر جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے تو رک جاؤ، نہ کرو وہ کام۔ یہ صاحبہ بحیرہ، ہاں وسیلہ، یہ جو تم نے جانوروں کو کہا یہ بھی حرام، یہ فلانے کے نام پہ، یہ فلانے کے نام پہ، یہ کس نے تمہیں کہہ دیا ہے؟ جانوروں کو اللہ نے حلال کیا، تم حرام کر دیتے ہو۔ جنہوں نے بیت اللہ میں جانے سے لوگوں کو روکا، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، ان سے اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ ان سے جہاد کرو، ان کو دین کی سمجھ آ چکی ہے، پتہ ہے یہ پیغمبر سچا ہے، بس باپ دادا کی وجہ سے کچھ برادری سسٹم ہے، اس وجہ سے یہ دین سے دور ہے۔ یاد رکھنا یہ اللہ اس لیے کہہ رہے جہاد کرو، اگر اللہ اجازت نہ دیتے کہ مظلوم جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اگر یہ آواز نہ ہوتی اور تم اس طرح ان کے خلاف نہ لڑتے تو تمہارے عبادت خانے بھی وہ لوگ بند کر دیتے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ابھی تو فی الحال یہی ہے کہ عبادت خانوں پہ جس طرح مسائل ہو رہے ہیں، دوسری چیزوں پہ اتنے نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کیسے وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہم سے بند ہوئی۔ اللہ پھر تسلی دی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو سورت کے آخر میں تسلیاں دی اور بتلایا دنیا والوں کو۔ شیطان جو ہے نا یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لوگوں کو دین سے دور کرتا رہتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنے گھر کو چھوڑا دین کے لیے،
اب چاہے وہ شہید ہو جائیں چاہے وہ مریں، گھر میں ان کی موت آئے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے ان کے لیے اعلیٰ محلات تیار کر رکھے ہیں، ہاں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آخر میں پھر قدرتی مشاہدات، اللہ کے جو دنیا کے اندر انعامات ہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ سورت کے آخر میں، سورہ حج کے آخر میں ایک مثال دی گئی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا یہ جو جن کو تم معبود سمجھ کے پکارتے ہو نا، ہاں یہ سارے اگر جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کیا ہوتی ہے؟ اور فرمایا اگر مکھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لے جائے، یہ پورا دن بولتے رہے مکھی آ جا مکھی آ جا، وہ مکھی کبھی بھی واپس ہے؟ تو یہ تو ان کی اتنا نہیں کر سکتے، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کہ وہ یہ بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پیغمبر، یہ اولیاء، یہ فرشتے، یہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے، اس لیے تمہیں یہ حکم ہے کہ نماز کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ اب آگے سورہ حج کا اس کی اہم باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اب سورہ مؤمنون، سورہ مؤمنون انشاءاللہ جتنا ہم قرآن کی نسبت سے زیادہ ٹائم دیں گے اتنا ہی اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سورہ حج میں اللہ نے بتلایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، ہر طرف سے یہ آئیں حج کریں۔ سورہ مومنون میں اب اللہ بتلا رہے جو حج کے لیے بندے آئیں گے، جو مومنین ہوں گے، ان مومنین کے یہ اوصاف، یہ صفتیں ہونی چاہیے جو ہم نے سورہ مومنون میں ذکر کر دی ہیں۔ یہ صفتیں، ہاں وہ صفتیں شروع میں اللہ نے بتلائی، آگے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اب معنوی ربط تعلق شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ حج کے شروع میں تخویف، ڈرایا، سورہ حج میں پیچھے آیا نا لوگوں ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، یہ سورہ حج میں بتلایا۔ اب سورہ مومنون میں بتلایا یہ تین کام کرو گے، یہ تین کام کرو گے تو اللہ کے عذاب سے، جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ سے تم بچ جاؤ گے۔ ہاں نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 کسی پہ ظلم نہ کرو، نمبر 3 نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ، کیا دین ہے، اللہ اکبر۔ عذاب اللہ پاک تم سے ہٹا دے۔ آج بھی اگر یہ ہو جائے، وہ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس دور کا جو مشرک، اب میں نام نہیں لیتا، جو مکے کے اندر ہوتے تھے بڑے بڑے، وہ نا اگر وہ بھی آج کے دور میں آ جائے نا تو ہمارے شرک کو دیکھ کے وہ کانوں کو ہاتھ لگائے، اور تسی تے میڈے بھی پیو نکلے ہو، آگے سے بولے اور تسی تے میڈے بھی پیو نکلے ہو، تسی تے کتے پہنچ گئے ہو۔ اگر او اس زمانے جو او آون جائے تو او بھی کرنے ہاتھ لاوے۔ تو بہرحال آج بھی یہ چیزیں باقی ہیں، عذاب دور ہو سکتا ہے، کسی ظلم ہو رہا ہے، ابھی بھی ظلم، بھائی یہ سب کچھ ہوا، حالات ایسے ہوئے، اب لوگوں کے حق تھے، کس نے ادا کیے؟ ظلم ہوا۔ کتنے نوکری کرنے والے جو بیچارے، ان کو کوئی ابھی پوچھ ہی نہیں رہا، ہر کسی کے ساتھ ہوا، ہر کوئی شکار ہو رہا ہے، ظلم ہے۔ پھر کہا نماز قائم، کہاں نماز، کس نے پابندی ہے؟ اور شروع میں یہاں بھی، شروع میں یہاں بھی بڑا جوش تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے برف پگھلتی ہے نا اس طرح۔ تو بہرحال یہ 3 کام تم نے کرنے۔ پھر اللہ نے ان کی صفات کا تذکرہ کیا، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جانی طور پہ بھی زکوٰۃ اپنی نکالتے ہیں، اپنے جان کی زکوٰۃ، اعمال نیک کر کے مالی طور پہ بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو امانتوں کے ادا کرنے والے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو وعدوں کی پابندی کرنے والے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ تم نے اس طرح کرنا ہے تو پھر اللہ تمہیں ہر قسم کے عذاب سے
بچا لے گا۔ یاد رکھنا تمام انسانوں، تم تمام کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر ساری نسل انسانی کو اب ایک نطفہ، ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا، پھر اس میں میوہ جات تمہارے لیے نکالے، اس میں طرح طرح کے انواع کے پھل تمہارے لیے پیدا کر دیے۔ ہاں وہی زمین ہے۔ سردیوں میں اس زمین میں سے کیا نکلا، گرمیوں میں سے کیا نکلا؟ ابھی گرمی میں کیا نکلے گا؟ آم۔ اور سردیوں میں وہ زمین تو وہی ہے نا، یہ زمین کوئی تم دوسری لے کے آتے ہو بھائی، تو ہو سکتا ہے تم کہیں اور سے اٹھا کے لے کے آتے ہو، تو وہی زمین ہے۔ ہاں یہ چوپائے، یہ جانور یہ تمہارے لیے بنائے، یہ کشتیاں اللہ نے تمہارے لیے، اللہ نے دنیا میں تمہارے لیے اتنا بڑا نظام، سمندری نظام جو قائم ہے، یہ بڑے بڑے جو جہاز چلتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، اللہ نے ان کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ ہاں اور پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا ہود علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کئی سارے انبیاء آئے، ان سب نے بھی دنیا کو یہی بتلایا۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام ان کا تذکرہ آیا، اللہ نے انہیں وحی کی کشتی بناؤ۔ جب کشتی بنانے لگے قوم مذاق اڑانے لگی، اللہ نے فرمایا ان سے مخاطب مت ہو، تم اپنا کام کرتے رہو۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اب وہاں پہ کشتی میں سوار ہو گئے، جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں بچا لیا، باقی ساروں کو طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح آگے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو یہ حکم دیا گیا میری پاکیزہ حلال چیزوں کو تم نے کھانا ہے، حرام چیزوں سے تم نے بچنا ہے۔ ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کا بھی مختصر تذکرہ کیا، یہ بھی ہمارے پیغمبر تھے جنہوں نے نہیں مانا۔ ان میں سے بات اللہ نے تھوڑی فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، جنہوں نے نہیں، بات کیا بتلانا چاہ رہے؟ مان جاؤ، یہ اوصاف پیدا کر لو، وگرنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب آخر میں سورت کے دوسرے حصے میں یہ بتلایا گیا، جن کا کھانا پینا حرام ہو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں بینک بھی حلال ہے، غیر اللہ کی نظر بھی حلال ہے، سب ہم نے حلال کر دیا۔ دین یہ نہیں ہماری بس جیب سے نکلے یہی ختم ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کا کھانا پینا حرام ہو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا تمام انبیاء نے یہ حکم دیا لوگوں کو، اور انہیں بھی یہ حکم دیا گیا تھا دنیا والوں کو بتلاؤ کہ حلال کھاؤ، حلال پیو، حلال کھاؤ، حلال پوچھو، پھر حلال کھاؤ، حلال کماؤ۔ یہ سارے سوالات کی صورت میں اللہ نے اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ ان سے پوچھئے پیدا کرنے والا کون ہے، ان سے پوچھئے اولاد کا عطا کرنے والا کون ہے، ان سے پوچھئے اس زمین میں غلے میں وجات اگانے والا۔ یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، اس طرح کی دلیل۔ پوچھو نا ان سے کون ہے، پوچھو نا ان سے کون ہے۔ آگے ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ۔ تو اللہ نے یہ سمجھایا جب اللہ کہتے ہو پھر اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، پھر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو، تو پھر آگے مومنین کا بھی ذکر ہوا آگے چل کے کہ مومنین جو ہوتے وہ اللہ کے ذکر سے لرزا رہتے ہیں، ہر وقت ان پہ خوف ہی طاری رہتا ہے، خوف ان کے اوپر طاری رہتا ہے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سننے، سمجھنے، دیکھنے کی قوتیں عطا کیے۔ زندگی، موت، رات، دن، یہ سارے کے سارے اللہ ہی کے اختیارات ہیں۔ اب سورت کے آخر کی چند باتیں، اس میں اللہ نے قیامت کے چند احوال اور ان کی ہولناک کیا۔ فرمایا
جب ان کے پاس ہمارے دلائل آتے ہیں نہیں مانتے ہیں، لیکن جب ہماری گرفت آتی ہے تو پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، معاف کر دو معاف کر دو، پھر توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب کشتیوں میں کشتی بھنور میں آتی ہے پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر ایسے پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں تبلیغ کرتے رہے نرم لہجے میں، ہاں حسن اخلاق کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے، تواضع اپنے اندر پیدا کرتے رہے۔ ایمان والوں کو بھی یہ حکم ہوا مسئلہ لیکن واضح کر کے بیان کریں، نرم لے جاؤ لیکن مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ یا قیامت والے دن ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا چہرہ بھی روشن ہوگا، ہاں جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا چہرہ کالا سیاہ ہوگا۔ پھر وہ کہے گا اے کاش میں نے دنیا میں نیک اعمال کر لیے ہوتے، اے کاش میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھنا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہ بابا نا، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ نے سورت کے آخر میں دوبارہ سمجھایا وہی اللہ بلند برتر ذات ہے، ہاں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کو پکارتے رہو، اسی کی عبادت کرتے رہو۔ آگے سورہ نور، سورہ نور ہے، سورہ نور کے اندر اس کا اسمی تعلق وہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں، سورہ مومنون میں بتلایا ایمان والے کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، وہی جو اللہ کی توحید ہے نا، وہی جو اللہ کا نور توحید ہے، اسی کی وجہ سے یہ جہان میں بھی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں جن چیزوں کی وجہ سے ایمان والے کامیاب ہوں گے، جس مسئلے کو ماننے کی وجہ سے، اسی مسئلے کی وجہ سے کامیاب دنیا میں بھی اللہ نے روشنی پھیلائی ہوئی ہے، آسمان و زمین، اور ایمان والوں کو بھی کامیابی اسی نور توحید کی وجہ سے ملے گی۔ یہ تعلق ہو گیا، ربط اسمی، ربط معنوی۔ سورہ مومنون میں بتایا عبادات یہ اللہ کے لیے کرنی ہے، نظر یہ بھی تم نے اللہ کے لیے دینی۔ اب نور پہ سورہ نور ہے، یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ نور 18ویں پارے کے اندر ہے، یہ تقریباً آدھے پارے سے پہلے شروع ہو رہی ہے۔ اب سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کو جب تم بیان کرو گے ان کے سامنے، جس کی وجہ سے اللہ عزتیں دیتے ہیں، جس کی وجہ جو ایمان والوں کو کرنا چاہیے، جب یہ بیان کرو گے نا تو یہ پھر چڑھیں گے، پھر یہ مخالفت کریں گے، اور پھر یہ مسلمانوں پر اور الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پہ الزامات لگائیں گے۔ اور پھر انہوں نے وہ الزام لگایا جس کا سورہ نور میں تذکرہ ہے، کون سا؟ حضرت بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پہ الزام لگایا۔ وہ ایک جو غزوے میں گئی تو یہ ساتھ تھی حضرت عائشہ، مسلمان سب، تو اب وہ جس کجاوے میں یہ ہوتی ازواج مطہرات ہوتی تھی اسے اٹھا کے وہ رکھا جاتا تھا جب قافلہ نکلنے لگتا تھا۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو حضرت عائشہ تو کہیں گئی ہوئی تھی کسی تقاضے کے لیے، تو وہ کجاوا انہوں نے رکھ دیا، حضرت عائشہ بیچ میں نہیں تھی۔ تو اب جب وہ قافلہ چلا گیا حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ اب پیچھے ان کو پتہ بھی نہیں چلا مسلمانوں کو، وہ چلتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک صحابی جو قافلے کے آخر میں ہوتے تھے صرف اس وجہ سے کہ جو چیزیں رہ گئی ہوں وہ انہیں اٹھا کر لاتے تھے، تو وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انا للہ پڑھا۔ پھر بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کے وہ آگے اور پیچھے وہ انہیں ساتھ لے کے
مدینہ جب پہنچے تو وہاں پہ منافقین نے ایک طوفان بدتمیزی مچا دیا الیاذ باللہ کہ حضرت عائشہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی۔ تو اللہ نے پھر اس پہ یہ صورت اتاری اور اس کے اندر احکامات نازل کیے، اور کئی سارے احکامات ہیں، مختصر زنا کے بارے میں حکم نازل ہوا، تہمت زنا اس سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے حکم نازل ہوا، زانی زانیہ کی سزا اس پہ حکم نازل ہوا، پاک دامن عورت پہ اگر تہمت لگے اس کی سزا اس پہ حکم نازل ہوا، اپنی بیویوں پہ تہمت اگر لگ گئی، سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا حکم نازل ہوا۔ بہرحال شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں ان کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ یہ حدود کا تذکرہ ہوا ہے، حدود کا، آگے حد قذف کا ذکر آئے گا۔ ہم نہیں مانے وہ الگ بات ہے، بہرحال یہ حکم ہے۔ اور غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں تو 100 کوڑے۔ اور اسی طرح اگر پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی، ثابت نہیں کر سکے، 4 گواہ لے کر آؤ، نہیں ثابت کیا، 80 کوڑے، 80 کوڑے لگائیں گے۔ اسی طرح لعان، جو اپنی بیوی پہ جو اگر کوئی بات کر دی کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو اس میں اب جو ہے وہ قاضی کے روبرو وہ حاضر ہوگا، 5 مرتبہ مرد گواہی دے گا، 5 مرتبہ بیوی، پھر اس کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، جسے لعان کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے پھر آگے واقعہ افک، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ آئے تہمت لگا کر، جو لوگ تہمت لگائے، اب اللہ نے اس میں کئی ساری باتیں، خلاصہ بتا رہا ہوں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا جنہوں نے تہمت لگائی، ان کا تذکرہ کیا جنہوں نے تہمت میں حصہ لیا، ان کا تذکرہ کیا جو خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے بابا؟ تردید کرتے ہیں نا، ان کا بھی تذکرہ کیا جنہوں نے تردید نہیں کی، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اگر تمہارے اپنے گھر پہ کوئی الزام لگائے تو تم کیا کرو گے؟ ایک پیغمبر کی بیوی اور عفیفہ طاہرہ پہ تہمت لگی، اگر تمہارے گھر پہ ایسی باتیں ہوں تو تم کیا کرو گے؟ جو مسلمان توبہ تہمت میں ملوث ہیں۔ اب اس کا سارا واقعہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم له عذاب عظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگ دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، سارا مکہ بھی، سارا مدینہ بھی پریشان، مدینہ والے سارے کے سارے پریشان، مسلمان پریشان ہیں، ایک کوڑا مچا ہوا ہے، ہماری ماں پہ الزام لگ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کئی ساری باتیں کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے بھی کئی ساری باتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے بابا کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب حضرت عثمان نے حضرت عائشہ کے حق میں اچھی باتیں کی، کچھ حضرت ابو بکر نے بھی کچھ باتیں کی۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک ہو اور بیوی ناپاک ہو۔ حضرت عمر کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہ کو اتنے پسند آئے، جو جملے فرش پہ عمر کی زبان سے نکلے اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دیے۔ آج کہتے ہیں حضرت عائشہ یہ، حضرت عائشہ نے وہ باتیں کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ حضرت عائشہ تو وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اترا ہے قیامت کی صبح تک۔ اور یاد رکھنا بھی آج کا دن ہے حضرت عائشہ کا دن ہے، آج کا دن ہے حضرت عمر نہیں بابا، جتنے بھی صحابہ صحابیات ہیں، ہماری مائیں، اور جتنے بھی اہل بیت ہیں،
تمام کے تمام صحابہ، اسی طرح حسنین کریمین، اسی طرح ابو بکر سے لے کے آخر تک جتنے صحابی ہیں، ہم نے ان کی عظمت کو روز بیان کرنا ہے، ہم نے ان کے طریقوں کو روز فالو کرنا ہے، پیارے نبی کے طریقوں پر روز عمل کرنا ہے، کوئی ایک دن نہیں۔ آج بھی یہی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کی عظمت و فضیلت و عزت و رفعت و تقدس و پاکیزگی میں اور آپ کیا بیان کریں گے؟ ہاں ایک دن میں کیا بیان کروں گا؟ 16 رمضان، 17 رمضان، 18 رمضان، ہاں جی، چاہے 25 رمضان ہو، 30 رمضان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، جب تک قیامت آئے گی، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضرت عائشہ کی فضیلت بیان ہوتی رہے گی۔ ہاں دنوں میں تو ہم نے کسی چیز کو خاص کرنے نہیں، ہم نے اللہ، اس کے پیغمبر اور صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین کی، ان کی سیرتوں کو بیان کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ کچھ مسلمان، حضرت مصطح بن اثاثہ اس میں سے ایک تھے رضی اللہ عنہ، جو اس واقعے میں ملوث ہوئے تہمت میں، تو انہوں نے جب تک بعد میں توبہ کر لی، حضرت ابو بکر صدیق ان کو کچھ وظیفہ دیتے تھے، پیسے وغیرہ، وہ بند کر دیے۔ اللہ نے حکم اتار دیا کہ اس وجہ سے آپ کسی کا وظیفہ نہیں بند کرو، تو انہوں نے پھر جاری کر دیا۔ پھر آگے کچھ احکامات نازل ہوئے کہ جس کی وجہ سے بے حیائی کا راستہ بند ہو جائے، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اب آگے سنیے، جب کسی کے گھر میں داخل ہو پہلے اجازت لے لو، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جب کسی کے گھر میں داخل ہو، یہاں تک بھی بتلایا گیا اگر تم اپنے گھر میں بھی جا رہے ہو، اپنے ذاتی گھر میں، تو کوئی ایسی علامت ظاہر کرو کہ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کوئی آ رہا ہے، تاکہ عورت اگر کسی حالت میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ ہاں جی، اسی طرح جو رہائش والا گھر نہیں ہے، جیسے یتیم خانے وغیرہ، ہاں جی، جو راستے میں مسافر خانے، چلو وہاں اجازت نہ تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح حکم ہوا مردوں کو اپنی نظروں کو نیچے کرو، یہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے تاکہ بے حیائی ختم ہو جائے۔ ہم نظر کیا نیچے کریں گے؟ ہمارے تو لباس بھی وہ ہوتے ہیں کہ اس سے اچھے کہ لباس آگے میں نہیں بولتا ہوں، آپ بھی آج کل تو تیز دنیا، سب سمجھدار ہے، ہاں جی، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ پہننے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں جی، یہ کسی نے ناخنوں پہ کیا لگایا ہے، کسی نے کیا لگایا ہے، سب شریعت میں اسے منع کیا گیا، جس کاموں سے جس سے وضو بھی نہیں ہو۔ یہ تخلیق اللہ نے بنائی، ہم اس میں رد و بدل کرتے ہیں، کوئی بالوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی ادھر لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی ادھر کے بالوں پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورتوں کو بھی حکم ہے، مردوں کو بھی حکم ہے اپنی نظروں کو نیچے کرو۔ عورتوں کو یہ حکم ہے اپنی زینت کو جو ہے وہ تم نے چھپا کے رکھنا ہے، دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ ہاں، جو اپنے تمہارے جو سطر والے سے ان کو چھپا کے رکھو، ان کو ڈھک کے رکھو۔ ہاں، اپنے گھر میں اگر موجود ہیں جو محرم ہوتے ہیں ان کے سامنے چہرہ، ہاتھ یہ کھلے رکھ سکتے ہیں عورتیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ محرم کے علاوہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو یہ جو محرم ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے تم نے کسی کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اور وہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی موقع ہے تو تم سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے غیر محرم۔ ہمارا کیا ہے، دیور کے سامنے بھی، سالے کے سامنے بھی، ہر کسی کے سامنے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ ان کے سامنے جا سکتے ہیں؟ منع ہے۔ ہم تو بولتے ہیں جی بھائی بہن کا رشتہ ہے، کزن ہے، نہیں کزنس، ہم جی کزنس ہیں، کزنس، تو ہماری کزنس، یہ کوئی اس میں یہ شریعت کا رشتہ ہے، نہیں مانو وہ الگ بات ہے۔ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ جن سے تمہارا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے
ان سے آپس میں تمہارا کیا ہے؟ پردہ ہوگا۔ تو اب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال اسی طرح فرمایا جب چلنے لگو تو اپنے پاؤں آہستہ آہستہ، ہم تو جب نکلتے ہیں تاکہ میں اگر محمود آباد گیٹ میں ہوں تو میری خوشبو یہاں تک آئے کہ کوئی یہاں سے گزر کے گیا ہے، اور یہاں پہ حکم کیا ہے؟ آہستہ چلو آہستہ، تاکہ تمہارے آواز بھی نہیں ہے پاؤں کی بھی۔ پھر آگے فرمایا نکاح کرواتے رہو، اگر کوئی بیوہ ہے ان کا بھی نکاح کر ڈالو، غلاموں سے اچھا سلوک کرو۔ پھر اپنی نور توحید کا اللہ نے ذکر کیا کہ اسی سے جہان قائم ہے، زمین و آسمان ہر چیز اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ بادلوں کو چلانے والا وہی ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا وہی ہے، بارش برسانے والا، اولے برسانے والا وہی ہے، ہاں تمہیں پیدا کرنے والا وہی ہے۔ کافروں کے اعمال سراب کی طرح، بندہ ہے جب کبھی کبھی ہوتا ہے دور سے دیکھتا ہے، شار فیصل پہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے پانی ہے دھوپ کی وجہ سے، لیکن جب قریب جاؤ پانی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ان کے اعمال بھی ایسے ہیں کہ دور سے تو نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی حقیقت نہیں ہے، سراب کی طرح ہے۔ منافقین مومنین کا تقابل بیان کیا، ہاں کہاں مومن کہاں یہ منافق، کہاں یہ اپنا تقابل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کے اگر آرام کرنے کا وقت ہے وہ لیٹا ہوتا ہے، تو جو استراحت کے ٹائم ہوتے ہیں تم انہیں اگر جانا ہے اندر کمرے میں اجازت لے کر جاؤ۔ ہاں جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ گھر میں چلو لباس کس طرح ان کو تھوڑی اجازت ہے، وہ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر وہ لباس میں تھوڑا ان کے لیے پھر بھی چلیں اجازت ہے، لیکن احتیاط ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ مومنین جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر سے اجازت لے کے جاتے ہیں، منافق آنکھیں بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ کبھی دینی محفل سے بھاگنا یہ ہو تو کوئی نا آنکھیں بجا کے یہ پتلی گلی سے نکل گیا بولتے ہیں نا، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مومنوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آگے سورہ فرقان انشاءاللہ ایک دو تین صورتیں مزید ہیں انشاءاللہ، پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ فرقان ہے، اس کا تعلق اور ربط جو مفسرین نے بیان کیا ہے، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ نور میں یہ اسمی تعلق بیان ہو رہا ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، مسئلہ بیان کیا، زمین و آسمان یہ سارا کا سارا جو نظام قائم ہے اللہ کے نور توحید کی وجہ سے۔ سورہ فرقان میں بتلایا یہی نور توحید، توجہ کریں، یہی نور توحید حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے۔ فرقان پیچھے کیا تھا؟ نور، اب کیا ہے؟ فرقان۔ وہ جس کی وجہ سے روشنی قائم ہے وہی حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے، فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ پھر معنوی سورہ کہف سے اللہ نے بتلایا بار بار اللہ متصرف، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی کو وہ سب پکارتے تھے۔ اب وہ بتلایا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب یہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو پتہ چلا کہ برکات دینے والی ذات، ہر چیز میں برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حامیم عین سین کاف، لوح قرآنی، فجر کی نماز میں دب کے سوئے ہوئے، 3 بجے اٹھے جمعیہ لے کے۔ اب تو خیر اللہ کی طرف سے ایسا کوئی عذاب آیا کہ سب کو صبح ہی اٹھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ 4-5 بجے تو ویسے ہی سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم 3 بجے اٹھتے تھے، ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا تھا، بڑا احسان کرتے تھے، اب سب کو اٹھنا پڑتا ہے، مارکیٹ کے یہ مسائل ہیں۔ تو وہ لگا دیا صبح صبح جا کے تلاوت، دکان میں وہ نقشہ سامنے کر دیا۔ اب آج کیا آئے گی؟ برکت آئے گی۔ واہ واہ، برکت اتنی آسان ہے، برکتیں لینی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ظلم نہ کرو، کم نہ تولو، کم نہ ناپو، ہر چیز کو پورا ناپ کے تو یہ چیزیں کرو، تجارت اچھی کرو، حلال کا برکت دیکھو۔ پھر کروڑوں سے اگر لاکھ روپے بھی آتا ہے، کروڑ حرام کا ہوتا ہے، لاکھ حلال کا ہے، تو اچھا کون سا ہے؟
لاکھ یا کروڑ؟ لاکھ. تو بہرحال اللہ اکبر. تو فرمایا اب یہاں پہ قرآن میں اس سورہ اللہ نے سورہ فرقان میں 3 جگہ بیان کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی انشاء. جو حفاظ 1-2 بچے ادھر بیٹھے ہیں نا، وہ ان چیزوں پہ لازمی غور کیا کریں. تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتہا الانہار. آخری رکوع میں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تبارک 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 تبارک. اللہ بتلا برکت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. پھر اسی طرح اللہ نے سورت کے شروع میں دوبارہ اپنی مشاہدات کا اور دلائل عقلیہ جسے کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو. پھر آگے فرمایا یہ قرآن کس سے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن اس ذات نے نازل کیا ہے یعلم السر فی السماوات والارض، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. ان کے شکوے، مشرکین کے شکوے، ان کے جوابات، یہ اللہ نے ان کا اس صورت میں، صورت کے جو اگلا صفحہ ہے نا، جو 20ویں پارے 19ویں پارے سے پہلے جو رکوع ہے اس میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اگر یہ پیغمبر ہوتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، اگر یہ پیغمبر ہوتا، یہ اعتراضات انہوں نے کیے. اگر یہ پیغمبر ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے. ہاں جی، اگر یہ پیغمبر ہے تو کھاتا پیتا کیوں ہے؟ تو اللہ نے ساری باتوں کا ایک ہی جواب دیا، جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہم نے دنیا میں اس کو نہ خزانے دیے نہ ایسی چیزیں دی. ہاں، اور وہ جو قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن نہ، وہ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن فرشتے تمہارے سامنے آئیں گے. بہت تمہیں طلب ہے نا، فرشتہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ فرشتہ نہیں ہوتا. جب وہ دن آئے گا پھر نہ رشوت کام آئے گی، نہ کوئی مددگار کوئی ہوگا. ہاں، یہ جو فرشتہ ہے، یہ فرشتہ پیغمبر پہ نازل ہوتا ہے نا. تم کہتے ہو قیامت کے دن آئیں گے سامنے، پھر تمہیں لتر لگائیں گے ہیں، پھر ہولناکیاں جب سامنے آئیں گی نا، پھر توبہ توبہ کرو گے، پھر ہا کرو گے. اب بڑا فرشتہ لگایا ہوا ہے. تو فرمایا سب تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر قیامت کے دن سب یہ اعلان کریں گے اللہ آپ ہی برکتوں والے، اللہ آپ ہی سب کچھ، سب سامنے دیکھ لیں گے نا. اب وہاں پہ فرمایا اگر یہ دنیا میں فرشتوں کو دیکھ بھی لیں یہ نہیں مانیں گے، اور جب نہیں مانیں گے تو ہم ان پہ کیا نازل کریں گے؟ عذاب نازل کریں گے. پھر آگے فرمایا ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ پہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ کے دل تثبیت آ جائے، آپ کے دل میں آپ کا دل اور پختہ ہو جائے. پھر آگے مختصر اللہ نے کچھ نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا اللہ نے مختصر تذکرہ کیا کہ دیکھو ان کے پاس بھی معجزے آئے. جنہوں نے نہیں مانا نا، پھر معجزہ آنے کے بعد بھی پھر ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کر دیا. اب اسی طرح آگے فرمایا ہواؤں کو وہی چلاتا ہے. اسی طرح دریا چل رہے ہیں، 2 مختلف دریائیں آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں، ذائقہ بھی الگ الگ ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. معجزہ دکھانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بشر ہے، لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ ہے. میرے پیغمبر آپ دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ پہ توکل کرتے رہے. انہیں جب سجدے کا کہا جاتا ہے، وہ جو سجدے والی آیت ہے سورہ فرقان میں، اس میں یہی بتلایا گیا. انہیں جب سجدے کا کہا جاتا ہے تو نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. پھر آخر میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا وعباد الرحمن، اس سے اللہ نے ذکر کیا. رحمان کے جو نیک بندے ہوتے ہیں زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، جب کوئی بحث کرتا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، سجدے اور قیام راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں. جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. ہاں جی، اسی طرح جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. اللہ کے ذکر کو غور و فکر توجہ سے اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اپنی بیوی کی، اپنی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں. فرمایا اگر تم ان دعاؤں میں مشغول نہ ہوتے، دنیا مانگتی نہ رہتی،
تو پھر میرے عذاب کی وجہ سے تم سارے کے سارے ہی تباہ ہو جائیں۔ تو دیکھو کچھ لوگ ہیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں مجھ سے، یہ سورت کے آخر میں اللہ نے دنیا والوں کو اس سورت کے آخر میں سمجھایا ہے۔ بہرحال اب یہ سورہ فرقان کا اختتام ہوا۔ اب اس کے بعد ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء، سورہ فرقان کے اندر بھی کئی ساری اہم باتیں کہ برکت والی ذات اللہ کی ہے، یہ بتلا دیا۔ سورہ فرقان میں نامی تعلق اسمی ربط میں بیان کر رہا ہوں۔ سورہ شعراء میں فرمایا کہ دیکھو یہ جو برکت والا جو ذات ہے، اللہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے، ہر چیز میں برکت ڈالتی ہے، اسی سے مانگو۔ تو فرمایا یہ اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے فرقان جو نازل کیا ہے یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ سورت کون سی آ رہی ہے؟ سورہ شعراء۔ شعراء کا مطلب شاعر۔ تو فرمایا یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، جس تبارک کی وضاحت کے لیے جو یہ قرآن نازل ہوا ہے نا، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، کیونکہ شاعر جو ہے مشرک شعراء وہ تو اکثر گمراہ ہوتے ہیں، اور قرآن تو ہدایت والی کتاب ہے، تو اس لیے یہ مت سمجھنا کہ یہ شعراء کا کلام ہے۔ ہاں جو ایمان والے شعراء ہوتے ہیں، مومن شعراء، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ جو اچھے شعر پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، ان کی بات نہیں۔ بہرحال ربط معنوی سورہ فرقان میں بتلایا، برکات دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اب سورہ شعراء میں اس کی اللہ تفصیل بیان کریں گے، کچھ نقلی واقعات، نقلی دلائل یعنی واقعات کو اللہ بیان کریں گے۔ جو حفاظ ہیں انہیں یہ پتہ ہو کہ سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اس کا کس خوبصورت انداز میں اللہ نے جو ہے اس میں تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اس میں تذکرہ کیا ہے اور یہ بتلایا دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تمہارا حشر بھی اس کی طرح، انہی امتوں کی طرح ہوگا جس طرح ان پچھلی امتوں کا حشر ہوا۔ بار بار تمہیں بتلایا جاتا ہے، تم دعووں کو جھٹلاتے ہو، اب نہیں مانو گے کیفر کردار تک پہنچا دیے جاؤ گے۔ اب آگے دیکھیے، وقائع فرعون، وقائع ابراہیم، وقائع نوح، وقائع اس دن بھی بتلایا تھا، وقائع اس کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے طبیعتیں ان کے اندر کوئی طلب بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، خوشخبریاں جس میں ہوتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں اس میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ اور ایک اہم بات اس میں بتلائی اللہ نے کہ یاد رکھنا ہمیشہ اچھے لوگ کس میں ہوتے ہیں، زیادہ یا کم؟ کم۔ نیک لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ اب پڑھتے جائیے، آپ پڑھتے جائیے سورہ شعراء کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کے پاس گئے، اسے کہا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، فرعون اس سے مکالمہ کرنے لگا، اس کے بعد جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، جادوگر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، دریا پار کر گئے، فرعون اس کے حواری غرق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے والد اپنی قوم سے کہا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرا اللہ تو پیدا بھی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، بیمار جب ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا، ہاں جی یہ سارا کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے کہا تمہارے ساتھ جتنے بندے یہ تو حقیر قسم کے لوگ ہیں، تم تو بہت کم ہو۔ جو میں نے شروع میں بتلایا، اصل بات کیا ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اکثر تھوڑے ہوتے ہیں اور نیچے طبقے والے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے نہیں مانا نوح علیہ السلام کی قوم میں انہیں تباہ کر دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام بڑے بڑے وہ محلات بناتے تھے لیکن اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام ہم مانیں گے، ایسا کرو اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالو۔ جب اونٹنی نکالی، اس کی اونٹنی جب نکلی تو انہوں نے اس کی کیا کر دی؟ کونچے کاٹ ڈالی، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ لوط علیہ السلام، اس کا بھی پیچھے بھی تذکرہ آ چکا ہے کہ کس طرح ان پہ عذاب، جنہوں نے جو بدفعلیاں کرتے تھے اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہوا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا
یہ میرا قرآن اتنا اعلیٰ ہے، تم کہتے ہو والعیاذ باللہ یہ شاعرانہ کلام ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے نازل کیا ہے، تم اس کو اس طرح کہتے ہو؟ جبرائیل نے کیا ہے، جبرائیل اتنا اعلیٰ کلام ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جو قرآنی ہے نا، قرآنی مضامین، شیطان اس کی دسترس سے دور ہے، شیطان کبھی قرآن کو کچھ نہیں کر سکتا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ نے لیا ہے۔ ہاں شیطان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ قرآن آ رہا ہو یہ قرآن میں تبدیلی کرے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں تلقین کیجئے، اسی طرح ایمان والوں کے ساتھ نرمی رکھیے، ان سے اچھا برتاؤ کریے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ ہاں شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ جھوٹوں کے پاس آتے ہیں، میرا پیغمبر تو سچا ہے، شیاطین تو جھوٹوں کے پاس آتے ہیں، شاعر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ان کے متبعین بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ ہاں جو ایمان والے کچھ ایسے شعراء ہیں جو اپنے شعر و شاعری وغیرہ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، تو ان کی شعر و شاعری سن سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے سورہ نمل ہے، سورہ نمل میں نامی تعلق، اسمی تعلق، ربط اللہ نے بیان فرمایا سورہ فرقان میں یہ بتلایا یہ فرق کرنے والا ہے، سورہ فرقان میں یہ بتلایا نا کہ یہ فرق کرنے والا ہے۔ شعراء میں بتلایا کہ یہ قرآن ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ ہو گیا نا۔ اب نمل میں بتلایا اگر پھر بھی نہیں مانتے ہو آؤ اس بارے میں چیونٹی کی بات سن لو، آؤ اس بارے میں چیونٹی، نمل کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ بھی کچھ الفاظ یاد کر لیں، نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں چیونٹی کی بھی بات سن لو، چیونٹی کا بھی بیان سن لو، چیونٹی بھی یہ شعور رکھتی ہے، دنیا والوں کو یہ بتلا رہی ہے۔ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب داخل ہونے لگا اپنی قوم کو کہنے لگی او چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں روڑ نہ ڈالے۔ اس نے بتلا دیا دنیا والوں کو چیونٹی نے کہ اگر پیغمبر بھی ہو اسے بھی ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہے، پتہ یہ چلا غیب کے سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، معنوی تعلق، معنوی ربط۔ سورہ نمل میں اللہ نے یہ فرمایا، سورہ نمل کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی غیب جانتے ہیں، تو وہی برکات والی ذات ہے۔ سورہ نمل میں یہ جو سورہ نمل آ رہی ہے اس میں اللہ نے کچھ علتیں ذکر کی ہے، علت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، پھر آگے ایک اور واقعہ، یہ علتیں یہ بتلایا گیا ہے کہ کارساز غیب دان یہ کون سی ذات ہے؟ برکت دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ ترغیب، شروع کے اندر ترغیب دی گئی کہ قرآن پہ ایمان لانے والے بن جاؤ، بشارت دی گئی جس نے مان لیا اس کے لیے جنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ دوبارہ اس سورت کے شروع میں ہوا کہ وہ راستے میں جا رہے تھے تو چراغ لینے کے لیے گئے تو اللہ نے انہیں نبوت عطا کر دی، پھر یہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے سلیمان علیہ السلام کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے کئی ساری فضیلتوں سے نوازا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اتنی بڑی بادشاہی پہ پہنچ کے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے شکر ادا کرنے کو نہیں چھوڑا، پھر بھی میرا شکر ادا کرتے رہے، میرا شکر پھر بھی ادا کرتے رہے۔ دیکھو نا ہدہد پرندہ، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، پرندہ غیر حاضر، کون سا پرندہ؟ ہدہد، وہ اس طرح لمبی چونچ ہوتی ہے اس کی، ہدہد پرندہ غیر حاضر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں گیا ہدہد؟ اگر مجھے پتہ چل جائے یہ کہاں گیا ہے، یہ کوئی عذر بتلائے کہ میں کہاں گیا تھا، وگرنہ میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔
تھوڑی دیر بعد ہدہد آتا ہے، کہتا ہے میں ایک جگہ سے آیا ہوں، وہ ملکہ سبا کا دربار ہے، وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، بڑا اس کا تخت ہے، بڑا اس کا مال ہے، بڑی اس کی فوج ہے، بڑی اس کی موج ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو چلو یہ بات ہے تو جاؤ، یہ خط لے کر جاؤ اس ملکہ سبا کے پاس، اس میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میری طرف آ جاؤ، اللہ کے تابعدار بن کے آ جاؤ۔ وہ عورت اس ملک کی ملکہ سبا کی حکمران، وہ ملکہ سبا بلکی وہ حکمران تھی، جب اس نے یہ سنا یہ کون ہے، اس نے مجھے یہ کام کہا ہے مسلمان بن جاؤ، اللہ کی فرما بردار بن جاؤ۔ بہرحال اپنے دربار والوں سے مشورہ کیا، اب اس کے پاس کچھ ہدیے بھی بھجوائے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ آخر میں وہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کی خدمت میں آئی، مسلمان ہو گئی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا جو دربار تھا نا جس پہ وہ بیٹھتی تھی، بڑا عالی شان تخت، وہ ایک جن، ایک علم والے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے یہ قوت عطا کی تھی، جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے منہ سے نکالا وہ اس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہاں اللہ چاہتے تو کر سکتے، اللہ نے قدرتیں عطا کی تھی۔ بہرحال تو جب وہ آئی اس نے دیکھا وہ تخت وہاں سامنے، تو اللہ نے یہاں پہ یہی ذکر کیا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا، اور غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور بادشاہی پہ پہنچ کے بھی سلیمان علیہ السلام نے مجھے ہی پکارا، میرا ہی شکر ادا کرتے رہے، تو تم نے اپنی پوری زندگی میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ صالح علیہ السلام کا آگے ذکر آیا مختصر، لوط علیہ السلام کہ ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ پھر آگے 20ویں پارے کے شروع میں امن خلق السماوات والارض علی سبیل الاعتراف من الخصم، پوچھو ان سے کون ہے پیدا کرنے والا، کون ہے زمین میں قرار ڈالنے والا، کون ہے مشکلوں کی سننے والا، مشکلات کے اندر مشکلیں دور کرنے والا، کون ہے تمہیں راستہ دکھانے والا اندھیرے اور روشنی کے اندر، یہ سارا کا سارا وہ یہی کہیں گے اللہ ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو پھر تم اس کی عبادت کرو نا، یہ اللہ نے یہاں پہ بتلایا۔ پھر اسی طرح سورت کے آخر میں اللہ نے کچھ دلائل عقلی، پھر تخویف، ڈرایا ان لوگوں کو، تسلی، پھر اسی طرح فرمایا آخرت کے بارے میں ان کا علم کھو گیا ہے، ان کو بس دنیا نظر آتی ہے، آخرت نظر نہیں نظر آتی ہے۔ پھر فرمایا قرآن کے اندر ہر اختلاف کا حل موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن کے اندر ہر اختلاف کا حل موجود ہے، یہ سورہ نمل کے آخر میں اللہ نے سمجھایا۔ سورہ قصص، آگے سورہ قصص، اس میں اللہ نے فرمایا سورہ نمل میں نامی تعلق، نامی ربط، اللہ نے فرمایا سورہ نمل میں چونٹی کی بات سے مسئلہ واضح ہو گیا، اب کیا ہوگا، آپ پہ تکالیف آئیں گی، ہاں تکالیف آئیں گی، لیکن اب کیا ہے، سورہ قصص میں بتلایا موسیٰ علیہ السلام پہ بھی تکالیف آئی، لیکن غلبہ پھر کس کو حاصل ہوا؟ ایمان والوں کو۔ آپ پہ بھی آئیں گی لیکن غلبہ آپ ہی کو حاصل ہوگا، مکہ دوبارہ آپ ہی کے پاس آئے گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کے دشمن کے گھر میں پالا، آپ کو بھی اسی طرح ہم عزتیں عطا کریں گے۔ اور معنوی تعلق، معنوی ربط، اللہ نے فرمایا کہ پیچھے جو مسئلہ ثابت ہو چکا ہے، اسی مسئلے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دی گئی، آپ کو مشرکین تکلیفیں دیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھ لینا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا اللہ نے ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات پر مشتمل ایک تفصیلی خاکہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ دیکھو یہ جو باطل ہوتا ہے یہ ہمیشہ حق والوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ
ہوتا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے، فتح آپ کی ہوگی۔ فرعون دیکھیے، سب سے پہلا جو اللہ نے جز بیان کیا اس صورت میں، فرعون نے بڑی سرکشی کی، بڑا ظلم کیا، بچوں کو قتل کرتا رہا، بنی اسرائیل پہ بڑا ظلم ڈھاتا رہا۔ لیکن کیا ہوا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا کرنا چاہا، پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا۔ دیکھو میں اللہ کی قدرت، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، ہم اسے واپس لوٹائیں گے، پریشان نہ ہونا، موسیٰ تمہاری طرف واپس آئے گا، رسالت بھی اسے عطا کریں گے۔ پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، رسالت بھی مل گئی۔ پھر ایک جو واقعہ ہوا، وہ جو قبطی کو تھپڑ مارا تھا، قبطی قتل ہو گیا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، مدین پہنچ گئے۔ پھر واپس جب آئے، دوبارہ آ کے جو اللہ نے آپ کو نبوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم نے انکار کیا۔ اللہ نے دنیا کے سامنے یہ واقعہ رکھا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے نہیں مانا وہ ہلاک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منکرین بھی ہلاک ہوں گے۔ فرعون کو دیکھے ہو، ہاں بڑی عمارت پہ چڑھ گیا تکبر کے ساتھ اور کہنے لگا کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ۔ ہاں پھر اللہ نے اس کا سارا تکبر اتار دیا۔ ان کا بھی تکبر اللہ اتار دیں گے۔ بشارت دی اللہ نے سورت کے آخر میں، تسلیہ بھی دی۔ پھر یہ فرمایا یہ سارے مشرکین جو ہیں یہ آپ کو مکہ سے نکالیں گے، لیکن پریشان نہیں ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے واپس لوٹایا تھا، آپ کو بھی ہم واپس مکہ میں لوٹائیں گے۔ ہاں اور پھر یہ اتنے عجیب لوگ ہیں، ہم نے ان پہ اتنی بڑی نعمت کی، مکہ والوں پہ حرم میں اس کو پناہ دیے، حرم میں ان کو پناہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ایمان لے آئے تو دوسرے مشرکین ہمیں ماریں گے، ہم نے آپ کو حرم میں پناہ دیے، تم لوگوں کو جس کا حرم کا ہر کوئی احترام کرتا ہے۔ ہاں اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر دلائل کے طور پہ کئی ساری چیزیں کہ اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ دن کو مسلط کر دے تو کوئی ہے جو رات کر دے، اور ہمیشہ اگر رات ہو جائے تو کوئی ہے جو دن کر دے، کوئی نہیں۔ پھر اسی طرح سورت کے آخر میں قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پہلے غریب تھا پھر امیر ہو گیا، جب امیر ہو نا پھر بڑا، اور اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ کئی سارے اونٹ صرف اس کی چابیاں لے کے چلتے تھے، اتنے خزانے۔ ہاں اس نے بڑا تکبر کیا، ہاں جی، اور کہنے لگا کہ میں ہی میں ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میری اپنی وجہ سے، کسی کا کوئی کمال نہیں، خود اللہ بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا، ایک دن جا رہا تھا، پورا کا پورا مال کے ساتھ زمین میں اللہ نے اسے دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم کرتے ہیں جو ہمارے حکموں کی نافرمانی کرے۔ اب آخر میں سورہ عنکبوت، یہ آخری خلاصہ ہے سورہ عنکبوت، پھر انشاءاللہ کل مزید آگے بات کریں گے۔ سورہ عنکبوت نامی تعلق، اسمی تعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تم نے سنا، ان کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں، ہاں کتنی تکلیفیں آئیں، تو سمجھ جاؤ۔ اور اس کے بعد سورہ قصص میں تو واقعہ بیان ہو گیا، اب یہ سمجھو کہ اس کے بعد بھی تم نے جو غیر اللہ کی پکار اپنی زندگی کا مقصد بنائی ہوئی ہے وہ اتنی بے سود ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کو دیکھا ہے نا، جو جالا بناتا ہے، جب کوئی ہوا آئے تو جالا فوراً ختم ہو جاتا ہے، تو فرمایا جس طرح مکڑی کا جالا اسے کسی مشکل میں نہیں بچا سکتا، یہ تمہارے جو سہارے ہیں دنیا کے، یہ بھی تمہیں مشکل میں
نہیں بچا سکتے، یہ تمہیں مشکل میں نہیں بتا سکتے۔ معنوی ربط تعلق سورہ قصص میں بتلایا، پیغمبر علیہ السلام مشکلات آئیں گی لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، سورہ عنکبوت میں فرمایا ایمان والو تم پر بھی آزمائشیں آئیں گی، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، جتنا درجہ بلند ہوگا اتنی تکالیف زیادہ آئیں گی، اتنی آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ ہاں یاد رکھنا اللہ نے 2 اہم چیزیں صورت میں بیان فرمائی۔ نمبر 1 مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی۔ نمبر 2 جنہوں نے پریشان کیا ہے وہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ 2 اہم باتیں ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بہرحال پھر اس صورت کے اندر اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ مصائب کے اوپر 3 واقعات کا ذکر ہوا۔ آخری باتیں توجہ کریں، مصائب کے اوپر 3 واقعات۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام پریشانی آئی نا ان کے اوپر، آگ میں ہمیں یہ چھوٹا سا ہمارا یہ چولہے پہ رکھ دینا تو ہمیں سگ لیں، انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کتنے لوگوں نے انہیں ستایا، 950 سال۔ لوط علیہ السلام قوم نے کتنے تانے دیے، کتنی وہ تکلیف میں تھے، لیکن جنہوں نے نقصان پہنچایا ان کا کیا حشر ہوا دیکھ لو، جنہوں نے مان لیا ان کا اپنا فائدہ ہوا۔ پھر اسی طرح 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ ہاں یاد رکھنا یہ تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور دوسرے لوگ بھی مشقتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 نمازوں کی پابندی۔ 2 کام کرتے رہو، ہر نقصان سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن نماز یہ نہیں، اور نماز میں دکانوں کا حساب لگایا جا رہا ہے۔ ہاں جی 4 فرض ہے تو 4 دکانوں کا حساب پورا، 4 فرض ہے تو امی نے 400 روپے دیے، اتنے امی کو دینے، 20 روپے ادھر کرنے، بھی اس طرح نہیں۔ نماز کے اندر بھی توجہ ہو، اور نماز سے جب ہم باہر نکل جائیں، گلی میں ہو، اپنی زندگی میں ہو، بازار میں ہو، وہاں بھی نماز کی روح کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تو پھر اللہ تمہیں کامیابیاں عطا کریں گے۔ اسی طرح پھر یہ بھی فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پہ مجبور کریں تو کبھی بھی ان کی بات، ہاں وہ بولے ہیں نا بابا کے سامنے ایسا کر، سجدہ کر، کالا بکرا دے، پھر کسی کی بھی نہیں ماننی۔ والدین کی منع کی جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی چاچا نے بولا ہے، کزنس نے بولا ہے۔ ہاں جی جب دین کی مخالفت ہو رہی ہو نا، پھر بہن بھائی کوئی بھی ہو، پھر اللہ کی مانو اور سب کو چھوڑ دو۔ اللہ ہم طرح اس طرح بنا بھی دے، ہمارے ہاں تو اچھے برادری سسٹم میں کئی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں پختہ رہو ایمان پہ، پختہ رہو ایمان پہ۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے انہیں حرم میں جگہ عطا فرمائی، اور حرم کے اندر ہم نے لوگوں کو ویسے ہی اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور قرآن و سنت شریعت پر عمل کرنے والا اور استقامت اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر